الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما عالی جناب صلاح الدین صاحب، وکیل پہلوان صاحب اور مجلس کے تمام نمائندے، اسٹیج پہ بیٹھے تمام عہدیداران، ذمہ داران اور مجلس کی محبت میں یہاں پر آئے میرے معزز ساتھیوں، میرے بڑوں، میرے چھوٹوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری پردہ نشی ماں بہنوں، السلام علیکم۔ اس سم کی مچلتی کرنوں نے اب سون سب غم توڑ دیا، جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کے دم لیں گے، اب اس بزم جہاں کو مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے۔ سوچا ہے اسد اکبر نے اب حق تم کو دلانا ہے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ وقت کم ہے میرے بھائی، میں اکولا سے ابھی پہنچا ہوں اور انشاءاللہ اس کم وقت میں اگر آپ یہاں سے جاؤ تو ایک ارادہ لے کر جانا، ایک سوچ لے کر جانا، ایک جذبہ لے کر جانا، تاکہ آپ کے سوچ اور جذبے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے کامیاب ہو تو آپ کے حق اور انصاف کی بات کر سکے، آپ کے حقوق کی بات کر سکے۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ملک کی فضا میں آتشی بھی گولے ہیں، اس ملک کے حکمراں سیدھی راہوں سے بھولے ہیں۔ جب محنت مزدور کی کمائی پر ایک امیر پلتا ہے اور جب سڑک پر ایک غریب مرتا ہے، درد سے بلکتا ہے، درد سے تڑپتا ہے، تو مجھ سے سوال کرتا ہے کیا ہے ایسا کوئی طبیب جو درد کی دوا دے سکے؟ ہے کیسا کوئی طوفان جو سمندروں کے دلوں کو دہلا سکے؟ تو ہاں، ان کے کام دیکھتے ہوئے، ان کے انتظام دیکھتے ہوئے میرے دل سے یہی نکلتا ہے، حق اور انصاف کی آواز اٹھانے والا میرا قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ اور میرے بھائی جس طریقے سے میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی عوام کی بولی بول رہے ہیں اور وہی نعرہ لگا رہے ہیں جو نعرہ آپ لگا رہے ہو، اگر وہ اپنے وصولوں پہ ڈٹے رہے تو خدا کے عزت کی قسم بتا دیں گے دنیا کے سنسار کو کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں۔ ابا خدا ہر غریبوں کے دربار میں سر جھکائے ہر ایک نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ لاؤ گے انقلاب لانا ہے میرے بھائی۔ اور میں یہاں پر آیا میرے بھائی، امراوتی کی عوام کی جو محبت دیکھ رہا ہوں اور جو جنون دیکھ رہا ہوں خاص کر نوجوانوں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نوجوان اور یہ امراوتی کی عوام بدل دینا چاہتی ہے امراوتی کی تاریخ کو، اور بدل دینا چاہتی ہے ان ظالم حکمرانوں کو، اور مجلس اتحاد المسلمین کے روپ میں ایک نیا انقلاب لانا چاہتی ہے۔ اور میرے بھائی، میرے قائد پہنچنے والے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسروں کی غلامی چھوڑ دو، دوسروں کے جھنڈے اٹھانے چھوڑ دو، طاقت کو پہچانو۔ طاقت کس کے اندر ہے؟ ارے طاقت ہمارے اندر ہے۔ ہماری طاقت سے، ہمارے ووٹوں سے منتخب یہ حکمران ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کب تک دوسروں کا جھنڈا اٹھاؤ گے؟ مت اٹھاؤ جھنڈا، مت نعرے لگاؤ ہاتھ کے، این سی پی کے، گھڑی کے، میرے بھائی کبھی سائیکل کے، کبھی ہاتھ کے، کس کس کا جھنڈا اٹھاؤ گے؟ ارے نعرے لگانا ہے میرے بھائی، تو نعرے لگاؤ تم لوگ صدیق کی صداقت کا، عمر کی عدالت کا، عثمان کی سخاوت کا اور علی کی بہادری کا، جو نعرہ لگتا تھا کہ جیتے گا وہی جیتے گا، ایمان والا جیتے گا۔ راہل گاندھی ایمان والا؟ بتاؤ میرے بھائی، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، کیا راہل گاندھی ایمان والا؟ کیا اکھلیش ایمان والا؟ کیا مودی ایمان والا؟ کیا مایاوتی ایمان والی؟ کون ایمان والا؟ کون؟ میرا قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی ایمان والا، اکبر الدین اویسی ایمان والا۔ تو کس کو جتاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ میرے بھائی، کس کو جتاؤ گے؟ ایمان والے کو۔ اور آج یہ کانگریس کے دور اقتدار میں جتنے دن کانگریس نے حکومت کری، ہم نے تمام لوگوں نے سیکولرزم کے نعرے کو لے کر اس کا دامن پکڑے رکھا۔ آپ کے بیچ میں آئیں گے یہ کانگریس کے ٹھیکیدار، یہ کانگریس کے دلال اور یہ سیکولرزم کے نعرے بھرنے دلال، یہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی ایمان خطرے میں ہے،
اسلام خطرے میں ہے، سیکولرزم خطرے میں ہے، مودی آ جائے گا، بی جے پی آ جائے گا۔ میرے بھائی ان سے سوال کرو، اگر اسلام خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، تو 70 سالوں میں جو 50,000 فسادات ملک کے اندر ہوئے وہ کس کے دور اقتدار میں ہوئے؟ بابری مسجد کے تالا کس نے توڑا؟ بابری مسجد کے اندر مورتی کس نے رکھوائی؟ اور میرے بھائی ممبئی پہ ہماری ماں بہنوں کو ننگا کس نے گھمایا؟ یہ کانگریس کی دور اقتدار تھی۔ نہ تمہارا اسلام خطرے میں ہے، نہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے، اصل معنی میں ان کی دکان خطرے میں ہے میرے بھائی، اصل معنی میں ان کی دکان خطرے میں ہے۔ کب تک سب کو جتایا میرے بھائی، سب کا ساتھ دیا، اب اپنوں کا ساتھ دو میرے بھائی۔ طاقت کو پہچانو، طاقت تمہارے اندر ہے، طاقت تمہارے اندر ہے۔ میری بات غور سے سنو، یہ ایک انگلی ہے میرے بھائی، یہ میں اس پہ ماروں گا ہلکی سی آواز آئے گی، 2 کو ماروں گا تھوڑی تیز آواز آئے گی، 3 ماروں گا ہلکی اور بڑھے گی، 4 ماروں گا تھوڑی اور تیز بڑھے گی، 5 ماروں گا تو اور تیز بڑھے گی، لیکن جب یہ مٹھی بن جائے گی اور پھر میں ماروں گا تو پھر ماروں گا تو ٹوٹ جائے گا نا، ٹوٹ جائے گا نا، پکا نا؟ تو طاقت کو پہچانو۔ کیا گجرات کے قاتل کو ووٹ دو گے؟ بتاؤ، کیا گجرات کے قاتل کو ووٹ دو گے؟ کیا مظفر نگر کو چلانے والوں کو ووٹ دو گے؟ میرے بھائی اپنی طاقت کو پہچانو۔ آج تمہارے طاقت کو یوز کیا جا رہا ہے، تمہیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم مضبوط ہوتے تو سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کیوں کہتی کہ ہندوستان میں رہنے والی سب سے بڑی اقلیت 25 کروڑ کی آبادی میں جو ہے، آج وہ سب سے کمزور، سب سے بدحال اور دلتوں سے بھی بدتر کوئی زندگی جی رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ کیا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے؟ تم 25 کروڑ ہو، جب وزیر اعظم جس کا نام نریندر مودی ہے زبان سے لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر لینا پڑتا ہے بھائی۔ کیوں؟ وزیر اعظم ہے۔ جب وہ 31% ووٹ لے کر ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن گئے، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اگر 31% کو آپ ووٹوں میں تبدیل کرو گے میرے بھائی تو صرف 17 کروڑ ہوتے ہیں۔ 17 کروڑ والا انسان وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان میں رہنے والی سب سے بڑی اقلیت مسلمان جو 25 کروڑ کی آبادی میں ہے، اگر ہم دلی کی تخت پر نہیں بیٹھ سکتے میرے بھائی، تو خدا کی قسم ہمارے بغیر بھی کوئی دلی کی تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، کوئی نہیں بیٹھ سکتا میرے بھائی۔ اور آج ہمارے ملک کو جاگیر سمجھنے والے، یہ فرقہ پرست طاقتیں، یہ RSS، یہ بجرنگ دل، یہ وشو ہندو پریشد، یہ تمام جماعتیں پتہ نہیں انسنٹ کیا یہ ہمارے ملک کو جاگیر اور ہم مسلمانوں کو غلام سمجھتی ہے۔ ارے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، سنو RSS، BJP، بجرنگ دل، RSS والوں، وشو ہندو پریشد والوں، اگر مسلمانوں کو غلامی پسند ہوتی تو فلسطین کا بچہ تلبیب اور یہود کے ٹکڑوں پر پلتا، بیت المقدس کی مقدس بیٹی حائفہ کے بازاروں میں بکتی، لیکن نہیں میرے بھائی، فلسطین کا بچہ بیٹی اسرائیلی توپوں کے آگے کھڑے ہو کر یہ نعرے لگاتے ہیں، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ تو ہمیں کون دلائے گا ان فرقہ پرست طاقتوں سے آزادی میرے بھائی؟ بتاؤ، تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کون دلائے گا آزادی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، امراوتی میں بتاؤ، انقلاب آیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا۔ ان فرقہ پرست طاقتوں سے میرا قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی آزادی دلائے گا، اکبر الدین اویسی آزادی دلائے گا میرے بھائی۔ وہ تمہارے لیے آئے ہیں، تمہارے اتحاد کے لیے آئے ہیں۔ آج پورے ملک میں میرے بھائی 2 مہینے سے باہر گھوم رہے ہیں، کبھی UP، کبھی مہاراشٹر، کبھی ممبئی۔ کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ کیا انہیں اللہ نے دولت نہیں دی؟ کیا انہیں اللہ نے شہرت نہیں دی؟ کیا اللہ نے پریوار نہیں دیا؟ میرے بھائی ان کے پاس سب کچھ ہے،
لیکن وہ تمہارے لیے جا رہے ہیں, تمہارے حق اور انصاف کے لیے جا رہے ہیں. پہچانو میرے بھائی, تم وفا والے ہو, مصطفیٰ والے ہو, مومن ہو, خدا والے ہو, اور کفر تم توڑ دے گی ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ اگر تم نکل جاؤ گے نعرہ تکبیر کے ساتھ. پہچانو میرے بھائی, یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس زمانے میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. آؤ میری آواز کے ساتھ آواز ملا دو اور وہ بلند آواز میں نعرہ لگانا میرے بھائی کہ یہاں کی آواز دلی تک جائے. جب دلی تک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امراوتی میں انقلاب آیا ہے, ایک ایک ہاتھ کھڑے کر کے لگانا میرے بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سوچو میرے بھائی, سوچو کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں. میری آنکھیں ٹھہر جاتی ہے گجرات اور مظفر نگر کے دنگوں پر. میری آنکھیں ڈھونڈنے لگتی ہے میرے بھائی اس ماں کے درد کو جس کے سامنے اس کے بیٹے کا قتل کر دیا گیا ہوگا, اسے لہو لہان کر دیا گیا ہوگا. میری آنکھیں ڈھونڈنے لگتی ہے اس بیٹی کے درد کو جس کے سامنے اس کے باپ کا قتل کر دیا گیا ہوگا, اور وہ بیٹی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوگی کہ ابا تم تو میری ٹولی اٹھانے والے تھے, میں تمہارا جنازہ کیسے اٹھاؤں. میرے بھائی میری آنکھیں ڈھونڈنے لگتی ہے اس بھائی کے درد کو جو اپنی بہن کی عزت و عظمت کی حفاظت کرنے کی قسم کھاتا ہے. جب اس کے سامنے اس کی بہن کی عزت و عظمت تار تار ہو رہی ہوگی, اس بھائی کا درد کیا ہوگا. میری آنکھیں ڈھونڈنے لگتی ہے اس باپ کے درد کو جس کے جوان اولاد کا جنازہ اس کے کندھے پہ پڑا ہوگا. میرے بھائی یہ کب تک ماتم مناتے رہو گے, یہ کب تک اپنوں کو ہوتے رہو گے. میرے بھائی اتحاد لاؤ, منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, تمہارے اندر اتحاد آئے گا تبھی اس ماں کو انصاف ملے گا. میرے بھائی وہ ماں بھی تمہاری ہے, وہ بیٹی بھی تمہاری ہے, وہ بھائی بھی تمہارا ہے, وہ بچہ بھی تمہارا ہے. میرے بھائی جب تمہارے اندر اتحاد آئے گا جبھی ان کو انصاف ملے گا. لاؤ گے اتحاد میرے بھائی. میں چھوٹا ہوں آپ لوگوں کے آگے, میرے بہت بزرگ بیٹھے ہیں, میرے بڑے بیٹھے ہیں, میں سمجھا رہا ہوں, لیکن میرے بھائی یہ ملک کے حالات ہے, میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ درد بول رہا ہے, اس درد کو سمجھو میرے بھائی. لاؤ گے اتحاد میرے بھائی, ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ میرے بھائی, لاؤ گے اتحاد میرے بھائی, لاؤ گے میرے بھائی جو میرے بھائی سن رہے ہو. میں جھولی پھیلا رہا ہوں میرے بھائی, میری جھولی کو بھرو گے نا آپ لوگ, اتحاد سے بھرو گے, ہاتھ کھڑے کر کے بولو بھائی بھرو گے, وعدہ کر رہے, وعدہ کر رہے, ٹوٹنے مت دینا میرے بھائی. ضرورت ہے ملک کو, ایک ایسی جوان تمہارے بیچ میں آئی ہے, ایک ایسی آواز تمہارے بیچ میں آئی ہے جو آج یہ فرقہ پرست طاقتیں انہیں جھکانا چاہتی ہے. لیکن جب تمہارے اندر اتحاد ہوگا میرے بھائی, جب تمہارے اندر اتحاد ہوگا تو کوئی فرقہ پرست طاقتیں تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی, اور کوئی مائی کا جنا نہیں ہوگا جو ہمارے گرواروں سے کھیل سکے گا. میرے بھائی اتحاد لاؤ میرے بھائی, اتحاد لاؤ. کبھی داڑھی کے لیے مارا میرے بھائی, کبھی داڑھی کے لیے مارا, کبھی ٹوپی کے لیے مارا, کبھی گائے کے نام پر ہمارا خون بہایا. ارے ہمیں مارنے والے سنو, ہمیں مارنے والے تمہارے پاپوں کو سر بازار پھاڑ جاؤں گا, مثل ابراہیم ظلمت کی بتوں کو توڑ جاؤں گا, اور لشکر کریں گی میری تلواری کی تفسیریں, میں مر کر بھی اپنے جینے کی خبر چھوڑ جاؤں گا, میں مر کر بھی اپنے جینے کی خبر چھوڑ جاؤں گا. آج یہ لوگ کہتے کہ مجلس کے کچھ نمائندے کیا کر لیں گے, ہیں مجلس چن چن کر نمائندے دیتی ہے, کیا کر لیں گے مجلس کے نمائندے. ارے سنو, ہم اس نبی ذیشان کے غلام ہیں جنہوں نے بنا جنگ سامان کے کفار کے 1000 لشکر کے سامنے اپنے 313 کے لشکر کو کھڑا کر دیا. کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہ تھی, اور کسی کے پاس ڈھال تھی تو تلوار نہ تھی. جب نبی ذیشان نے 313 کو لڑایا تو چشمے فلک نے بھی دیکھا, دنیا کیا پوری کائنات کو بدل کے رکھ دیا. تو میرے بھائی مجھے کہہ لینے دیجئے, مجھے کہہ لینے دیجئے, لو تم بھی سنو, لو ہم بھی سنے, لو تم بھی سنو, لو ہم بھی سنے. ایک بات سنانے آیا ہوں, مجلس میں طاقت ہے 313 کی. ارے ظالم تجھ سے لڑانے آیا ہوں, تجھ سے لڑانے آیا ہوں. لڑاؤ گے
लड़ाओगे? पक्का? मेरे नौजवानों के अंदर जोश आ रहा है मेरे भाई, मेरे बड़े नहीं समझ पा रहे, बताओ ना मेरे भाई, लड़ाओगे? मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, लड़ाओगे? बोलो ना बुलंद आवाज से मेरे भाई, लड़ाओगे? लाओगे इंकलाब? लाओगे? इंशाअल्लाह यही अमरावती के ठेकेदारों के जो हमारे को लूटते आ रहे, पता चल गया होगा कि मजलिस में इनकलाब आ गया है। ये अब्दुल नाज़िम एक इनकलाब लेकर आया है अमरावती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। ये अपने लिए नहीं आया मेरे भाई, अब्दुल नाज़िम सलाउद्दीन भाई, ये जितने नुमाइंदे हैं ये अपने लिए नहीं आए, ये दौलत शोहरत को कमाने नहीं आए मेरे भाई, ये आपके इत्तेहाद के लिए आए हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए आए हैं, आपका सहारा बनने आए हैं, आपके दर्द को देखने आए हैं। जब तक आप लोग कामयाब नहीं करोगे मेरे भाई, तो फिर कोई अब्दुल नाज़िम पैदा नहीं होगा, कोई सलाउद्दीन पैदा नहीं होगा, कोई पहलवान वकील पैदा नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि अब पता चल जाएगा उन लोगों को कि इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है। इसलिए मेरे भाई वक्त की जरूरत है मेरे भाई, इत्तेहाद लाओ, इत्तेहाद की जरूरत है। बताइए 70 साल की इस आजादी में अगर मुल्क का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि इस मुल्क में कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनी कि जहां तक इंसानी जिंदगी बसती हो वहां तक पीने का पानी पहुंचाया जाए। मगर अफसोस मेरे भाई, अफसोस वहां तक फिरका परस्त ताकतें पहुंचा दी गई। आजादी के बाद जिसको जो चाहिए था वो मिला, जिसको जो मिलना था वो मिला। हमें क्या मिला मेरे भाई? अगर हमें कुछ मिला तो बाबरी मस्जिद की शहादत मिली, हमें कुछ मिला तो कुरान मस्जिद की बेअदबी मिली, हमें कुछ मिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मिली, हमें कुछ मिला तो टाडा और पोटा जैसे कानून मिले, हमें कुछ मिला तो जेल और सलाखें मिली, हमें कुछ मिला तो पुलिस की गोलियां मिली, हमें कुछ मिला तो लुटता हुआ मुंबई मिला, हमें कुछ मिला तो कटता हुआ गुजरात मिला, हमें कुछ मिला तो उधरता हुआ मुजफ्फरनगर मिला, हमें कुछ मिला तो अखलाक का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो मिन्हाज का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो मोहसिन शेख का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो घर वापसी की बातें मिली, हमें कुछ मिला तो लव जिहाद के नारे मिले, हमें कुछ मिला तो मेरे भाई पाकिस्तान जाने की हिदायत मिली। मिला मेरे भाई, इसके अलावा कुछ मिला क्या? मिला भाई? नहीं मिला मेरे भाई। याद करो जब हमने कांग्रेस का साथ दिया, जवाहरलाल नेहरू को अपना लीडर माना, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अगर किसी कौम को मिटाना हो तो उसकी जुबान मिटा दो। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी उर्दू जुबान मिटाई जा रही है मेरे भाई। इंदिरा गांधी का साथ दिया तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब गरीबी नहीं हटी तो कहा गरीबों को ही हटा दो। और हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां पर अक़लियत के लोग बसते थे, जहां पर अक़लियत के लोग मजबूत थे, उन तमाम जगहों पर फिसादात कराए गए, हमारी बस्तियों को जलाया गया, हमारे घरों को तबाह बर्बाद किया गया। और आज हम इस हाल पे हैं कि तमाम कमेटियों की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हिंदुस्तान में सबसे कमजोर, सबसे बदहाल अगर कोई कौम है, दलितों से भी बदतर कोई जिंदगी जी रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है मेरे भाई। कारण क्या है? हमने इनका साथ कब नहीं दिया भाई? 70 सालों से साथ देते आ रहे हैं। अब तुम्हारे बीच में इन जुल्म सितम, इन नाइंसाफी को दूर करने के लिए एक आवाज आई है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और उस कायद का हमारा नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो आपके हक और इंसाफ की आवाज रोडों से लेकर पार्लियामेंट तक उठाता है मेरे भाई। कब तक? अब नहीं तो कब मेरे भाई? जिताओगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? बताओ मेरे भाई, चाचा, मामा, मामी, मेरे बेटे, भाई, जो भी सुन रहे हैं मेरे भाई, जिताओ मेरे भाई, जिताओ। मैं 1.5 महीने से बाहर हूं मेरे भाई, सिर्फ मिल्लत की मोहब्बत में। मैंने अपनी मां तक तो कह दिया कि अम्मी, अगर मैं मिल्लत के लिए कुर्बान भी हो जाऊं तो अपने बेटे की शहीद वाली जिंदगी जी लेना। मेरा कतरा कतरा भी कौम मिल्लत के लिए मैं बहा दूं अपने खून का, तो ऐसा अफसोस ना समझना मेरे भाई। मैंने घर पे अपनी शक्ल नहीं दिखाई आपके लिए मेरे भाई, आपको इत्तेहाद के लिए, आपको जगाने आया हूं। बेदारी लाओ मेरे भाई, जरूरत है
पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है आज बेदारी की। बहुत हो चुका मेरे भाई, ये नाइंसाफी, ये जुल्म सितम, आखिर कब तक मेरे भाई, कब तक? मैं सोच सोच कर हैरान हूं मेरे भाई। कभी तो इंसाफ होगा, कभी तो इंसाफ होगा। और जलाई है जिन्होंने हमारी बस्तियां, उनका कभी तो हिसाब होगा। लेकिन बहुत चुप रह लिए। तुम्हारे जुल्म सितम को सह के अब उठेगी हम पर कोई ईंट तो उसका पत्थर जवाब होगा, उसका पत्थर जवाब होगा। मजलिस शेरों की जमात है मेरे भाई, शेरों की जमात है, डरने और घबराने वालों की नहीं मेरे भाई, डरने और घबराने वालों की नहीं। आज हमारे शरीयत पर डाका डाला जा रहा है। आखिर इतना हम कमजोर कैसे हो गए कि हमारी शरीयत पर डाका डाला जा रहा है मेरे भाई। मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि मैं इस 21वीं सदी में तमाम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाऊंगा। और ऐसे नहीं कहते, कहते भाइयों बहनों मित्रों। और हद तो ये हो गई, अभी मेरे कायद बता रहे थे कि पार्लियामेंट में गए और उठते ही कहने लगे भाइयों बहनों, सारे एमपी देखने लगे यहां पर कौन भाई बहन भाई, कहने लगे मैं तमाम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहता हूं इस 21वीं सदी में। पहले वजीर आजम इस 21वीं सदी को बदलो। आपके 21वीं सदी में क्या हो रहा है? एक करप्शन को छुपाने के लिए दूसरा करप्शन कर दिया जाता है, एक घोटाले को दबाने के लिए दूसरा घोटाला उठा दिया जाता है। आज 21वीं सदी में हमें यह डर रहता है कि सच्चाई की तुर्जमानी करने वाला अगर कोई शख्स घर में बैठा है तो कोई भगवा कर उसके घर में घुसकर उसकी सब्जी को बीप बीप बताकर उसका कत्ल न कर दे। आज 21वीं सदी में हमें यह डर रहता है कहीं कुछ कानून के नुमाइंदे आकर हम पर दहशतगर्द का इल्जाम न लगा दे, हमारा इनकाउंटर न कर दे। आज 21वीं सदी में किसी की बताई हुई कीमत उसके मुंह पर मारो तो अपना जमीन बेच देता है, वो खिलाड़ी है तो टीम की इज्जत बेच देता है, वो डॉक्टर है तो मरीज का गुर्दा बेच देता है, और वो नेता है तो आवाम के सपने बेच देता है। यही है 21वीं सदी मेरे भाई। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन 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 आया। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया।